جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر سویا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مائیگرین میں کمی تھی مگر گردن اور کندھے کا درد اپنی جگہ برقرار تھا۔ اسے یاد آیا وہ آفس سے آ کر دوا لے کر سو گیا تھا۔ اس وقت چونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، باہر سے روشنی آ رہی تھی، اس لیے اس نے کمرے کی لائٹس بھی آن نہیں کی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اسے جانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس نے پاس رکھا موبائل اٹھا کر اس میں وقت دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ شاید وہ موبائل میں ٹائم غلط دیکھ رہا ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4:02 اور اس کی ٹرین کو رات کے 1 بجے روانہ ہونا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹرین مس ہو گئی۔ اب وہ وقت پر نیپلز کس طرح پہنچ پائے گا؟ وہ اس طرح سے کیسے سوتا رہ گیا؟ اسے دوا نہیں لینی چاہیے تھی۔ چند گھنٹے کی بات تھی، برداشت کر لیتا درد۔ بہرحال جو ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس کو فوری طور پر اس پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ اسے فوری طور پر نیپلز پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن کا نمبر ملایا۔ وہاں پر اسے بتایا گیا کہ الٹا ویلوسٹا یا یورو اسٹار، ان دونوں تیز رفتار ٹرینوں میں سفر کے لیے پہلے سے سیٹ ریزرو کروانی پڑتی ہے۔ اچھا تو وہ سیٹ ریزرو کروا لیتا ہے۔ اگلی ٹرین روانہ کتنے بجے ہوگی؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے اس کی مطلوبہ معلومات 25 منٹ کے بعد فون پر پہنچائی تھی۔ صبح 6 بجے یورو اسٹار نے روانہ ہونا تھا مگر اس میں کوئی سیٹ دستیاب نہیں تھی اور اگلی الٹا ویلوسٹا نے روم سے نیپلز کے لیے روانہ ہی صبح 8 بجے ہونا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میٹنگ کی اہمیت، اس کی حساس نوعیت، اسے تو وہاں وقت سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہاں تو اس کے صحیح وقت پر ہی پہنچنے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ رابرٹو کے علاوہ اس کے پاس اپنے یہاں کے آفس کی کسی بھی فرد کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کسی نہ کسی سے تو اسے مدد لینی پڑے گی۔ اٹلی اس کا ملک نہیں، اسے یہاں کی زبان نہیں آتی۔ ہوٹل سے تو معمولی سی معلومات ہی اسے آدھے گھنٹے بعد پہنچائی گئی تھی۔ کیا پتہ کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ رابرٹو کے علاوہ اور کون اٹالین ہے جسے وہ جانتا ہے اور جس کا کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس موجود ہے؟ اس نے ذہن دوڑانا شروع کیا تو ایک دم ہی اسے 2 روز قبل لیزا کے ساتھ لنچ کرنا اور اسے اپنا فون نمبر دینا یاد آ گیا۔ اس نے وہ چٹ کہاں رکھی تھی؟ پھینکی تو نہیں تھی؟ یہ اسے یاد تھا۔ ہاں، رابرٹو کے سامنے مروت ظاہر کرنے کو اس نے وہ چٹ جیب سے اپنا والیٹ نکال کر اس میں رکھی تھی۔ یہ سوچ کر کہ باہر جا کر پھینک دے گا، مگر پھر اسے وہ پھینکنا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ ایک دم سے تیز رفتاری سے اٹھا۔ والیٹ اس کے کوٹ کی جیب میں تھا اور کوٹ صوفے پر پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے والیٹ میز پر پورا کا پورا خالی کر دیا۔ اس میں سے وہ چٹ نکل آئی تھی۔ وہ لیزا کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے تیز رفتاری سے وہ نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نیپلز جلدی پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ اس سے پوچھ لے گا۔ اس کا تو یہ ملک ہے، وہ اسے ضرور کوئی متبادل بتا سکے گی۔ بیل جا رہی تھی مگر یہ ٹائم کیا اسے آفس کرنے کا کوئی مناسب ٹائم ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 4:45 بجا رہی تھی۔ وہ لیزا کا دوست نہیں، اس کا لیزا پر ایسا کوئی حق نہیں کہ وہ اسے بے وقت فون کر سکے، جبکہ گزشتہ شام وہ اس سے کافی ٹھیک ٹھاک بدتمیزی بھی کر چکا ہے۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی، اس نے فوراً ہی لائن کٹ کر دی تھی۔ نہیں، لیزا کو فون کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس نے لائن کاٹی ہی تھی کہ لیزا کے نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ ہلو،
وہ آہستگی سے بولا تھا۔ جواباً وہ اٹالین میں روانی سے کوئی جملہ بولی تھی جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ جواباً انگریزی میں بولا تھا، لیزا یہ میں ہوں، سکندر۔ او سکندر، تم ہو؟ وہ جیسے انجانے نمبر سے کال کرنے والے کو اب شناخت کر پائی تھی۔ میرے پاس نامعلوم نمبر سے کال آئی اور پھر فوراً ہی لائن کاٹ دی گئی تھی، تو میں نے حیران ہو کر سوچا کون ہے اس ٹائم پر کال کرنے والا، کون ہے؟ یہ چیک کرنے کے لیے وہی نمبر ملا لیا۔ وہ اپنے اسی مخصوص خوش اخلاق انداز میں بولی تھی، I'm sorry، میں نے تمہیں بہت غلط وقت پر کال کیا۔ کوئی بات نہیں، میں جاگی ہوئی تھی۔ تم بتاؤ کیسے فون کیا تھا؟ کوئی پرابلم؟ وہ کل اس سے کتنی بدتمیزی سے پیش آ چکا ہے، اس بات کا ہلکا سے بھی تاثر اس کے لہجے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی وہی بے تکلفی و خوشدلی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے صبح 8 بجے نیپلز پہنچنا ہے، ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی تھی اور میری ٹرین مس ہو گئی۔ پلیز تم مجھے یہ گائیڈ کر دو کہ میں اب کس ذریعے سے سفر کروں کہ نیپلز درست وقت پر پہنچ سکوں۔ تمہیں نیپلز جانا ہے؟ اس نے سوچنا شروع کیا۔ جہاز کا آپشن تو فضول ہے، فلائٹ کا ٹائم تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہے، مگر یہاں سے ایئرپورٹ پہنچتے، پھر وہاں تمام فارمیلٹیز سے گزرتے سفر کرنے کے بعد نیپلز پہنچو گے تو وہاں بھی ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک پہنچنے میں تمہیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ جتنی بھی فاسٹ ٹرینز ہیں ان میں تمہیں کم سے کم بھی 1 دن پہلے سیٹ ریزرو کروانی پڑے گی، کیونکہ ٹورسٹ سیزن ہے اور ان پر رش ہوگا۔ سلو ٹرینیں پہنچنے میں تمہیں 3 سے 3.5 گھنٹے لگا دیں گی۔ وہ جیسے مختلف آپریشنز پر غور کرتی جلدی بول رہی تھی۔ ہائی وے روڈ؟ وہ ایک دم ہی بولی، تمہیں بائی روڈ نیپلز جانا چاہیے۔ صبح سویرے کا وقت ہے، اس وقت تمہیں زیادہ ٹریفک نہیں ملے گا، اور ڈرائیور اگر مجھ جیسا ہوا تو تم 2.5 گھنٹے میں نیپلز میں ہوگے۔ وہ ہنس کر بولی۔ ابھی وہ جواباً کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ وہ فوراً ہی مزید بولی، تم مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتاؤ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ جتنی دیر مجھے پہنچنے میں لگے گی تم اس میں اپنی تیاری کر لو۔ وہ اس سے صرف مشورہ اور حل معلوم کرنا چاہتا تھا، اس کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، اپنی وجہ سے وہ کسی کو زحمت دے، نیند سے اٹھائے اور پھر دوسرے شہر لے جائے۔ تم زحمت مت کرو لیزا، اسے خود نہیں پتا تھا وہ خود کس طرح بائی روڈ نیپلز پہنچے گا۔ ٹیکسی وغیرہ کا بھی اگر بندوبست کرتا ہے تو زبان کا مسئلہ راستے میں اور منزل تک پہنچنے میں درپیش آ سکتا تھا۔ لیزا اس کے ادھورے جملے کے جواب میں فوراً بولی تھی، ابھی ان فارمیلٹیز کو رہنے دو، اس وقت تمہارے لیے اہم ہے وقت پر نیپلز پہنچنا۔ تم جلدی سے تیاری کرو، میں فوراً پہنچ رہی ہوں۔ ہاں، اس وقت اسے مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اس نے نیم رضامندی کے ساتھ لیزا کو اپنے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔ اس کا گھر قریب تھا، یا وہ واقعی اپنے دعوے کے مطابق تیز ڈرائیونگ کرتی تھی جو محض 15 منٹ کے اندر اس کے ہوٹل میں موجود تھی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیزا نے اسے کال کی تھی، میں پہنچ گئی ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ وہ اپنا لیدر بریف کیس کے ہاتھ میں لے کر باہر آ گیا تھا۔ اسے سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کسی سے آپ اتنی بدتمیزی کریں اور پھر محض 12 گھنٹوں کے اندر ہی اندر اسی شخص سے مدد لیں، ایسا اسے لیزا کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ اس نے کریم کلر کی جرسی ٹی شرٹ بلیک جینز کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ اس کی سرخی مائل براؤن بال شانوں سے کچھ نیچے آتے تھے اور اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ اس نے آگے کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر رکھا تھا۔ پنک لپسٹک اس کے ہونٹوں پر سجی تھی، ہمیشہ کی طرح نفیس اور ڈیسنٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے بیٹھی تھی۔ جاؤ سکندر جاؤ۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی سیٹ بیلٹ باندھ لی تھی۔ 5:35 5:40 پر سورج طلوع ہوا کرتا تھا، گویا ابھی سورج بھی طلوع نہ ہوا تھا جب 5:15 بجے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ I'm sorry لیزا، تمہیں میری وجہ سے اس قدر زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ جو وقت لوگوں کے سونے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے اس وقت اپنے آرام
بستر سے نکل کر وہ اسے ایک دوسرے شہر پہنچانے جا رہی تھی۔ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے ایسا کون سا دوستانہ رویہ رکھا تھا جو بدلے میں اپنے لیے کسی احسان کی توقع رکھتا تھا؟ اتنے پرتکلف بھاری بھرکم جملے مت بولو۔ تم روبرٹو کے کولیگ ہو اور روبرٹو میرے بچپن کا دوست ہے۔ وہ اگر روما میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، تم اس وقت جاگی ہوئی کیسے تھی؟ اسے یاد آیا وہ فون پر ہی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جاگی ہوئی تھی۔ لیزا اس کے سوال پر ہنسی۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں تھی، پینٹنگ کر رہی تھی۔ تمہارا شاید کبھی واسطہ نہیں پڑا ہم آرٹسٹ لوگوں سے۔ ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کی دھن سوار ہو جائے تو دن اور رات کے احساس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس کی نگاہیں اسٹیئرنگ پر جمے لیزا کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کی انگلیاں لمبی مخروطی تھیں۔ بلا شبہ یہ ہاتھ ایک آرٹسٹ ہی کے تھے۔ ٹرین مس ہونے کی فکر اور نیپلز وقت پر پہنچنے کی پریشانی میں اسے اپنا درد بھول گیا تھا۔ اس اب پرسکون ہو کر گاڑی میں بیٹھا تھا تو درد کا احساس جگا تھا۔ وہ لوگ ہائی وے کی طرف رواں دواں تھے۔ لیزا کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے 7:30 اور 7:45 کے بیچ نیپلز پہنچا دے گی۔ اسے دوبارہ درد کی شدت محسوس ہونے لگی تھی، وہی گردن کے پچھلے حصے سے اٹھتا، کندھے اور بازوؤں تک جاتا ہوا درد۔ اس وقت صرف اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا تھا۔ 1-2 منٹ کے لیے اس نے آنکھیں بند کی تھی، سیٹ کی پشت سے کمر ٹکائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ لیزا کی توجہ ڈرائیونگ پر ہے، اس کا دھیان اس پر نہیں گیا ہوگا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، لیزا نے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے الفاظ میں زور پیدا کرتا ہوا فوراً بولا۔ مجھے نہیں لگ رہا، وہ جواباً سنجیدگی سے بولی۔ اس بار وہ جواب میں چپ رہا تھا۔ اس کا اپنی طبیعت کو موضوع گفتگو بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چونکہ اسے گردن دائیں بائیں کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بات کرنے کے لیے وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوما۔ اب جب کہ وہ اس کا احسان لے چکا تھا اور اتنی غیر معمولی حد تک جا کر اس کی مدد کر رہی تھی، تب اخلاق اور تہذیب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے کل شام کے رویے پر اس سے معذرت کرے۔ اس کے کچھ کہنے سے بھی پہلے، پتہ نہیں لیزا نے اسے اتنے غور سے کیوں دیکھا تھا، وہ سنجیدگی بردباری سے گویا ہوا تھا۔ I'm extremely sorry لیزا، میں نے کل تمہارے ساتھ کافی مس بیہیو کیا تھا۔ ایکچولی میں کسی اور بات پر اپسیٹ تھا کہ میں تمہارے سامنے آ گئی اور تم مجھ پر خفا ہو گئے۔ وہ اس کا جملہ اچک کر مسکرا کر بولی۔ جملے کے اختتام پر وہ جیسے اپنی ہی کسی کہی بات کا مزہ لیتی ہوئی ہنسی۔ اسے اتنی ملاقاتوں کے بعد اب اندازہ ہو چکا تھا کہ بات بے بات مسکرانا اور بے تحاشا بولنا اس لڑکی کی عادت تھی۔ بے فکر رہو، میں نے تمہاری باتوں کا برا نہیں مانا۔ مجھے کل ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی اور بات سے اپسیٹ ہو۔ ویسے تم کس بات پر اپسیٹ تھے؟ پھر وہی ذاتی سوال۔ آخر یہ لڑکی اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کیوں کیا کرتی ہے؟ شاید نہیں، یقیناً اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آئے تھے کہ وہ اس سوال کو ناپسند کر رہا ہے۔ تبھی وہ جلدی سے معذرت کرنے والے انداز میں بولی، نہیں بتانا چاہتے مت بتاؤ، مگر دوبارہ مجھ پر اپسیٹ مت ہونا۔ جملے کے آخر وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تکلیف کے باوجود اس بار وہ بھی مسکرایا تھا۔ تمہاری گردن میں تکلیف ہے؟ اسے اب لیزا کا چند منٹ قبل اپنی جانب بغور دیکھنا سمجھ میں آیا تھا۔ وہ جس طرح پورا کا پورا اس کی طرف گھوما تھا بات کرنے کے لیے، اسے لیزا نے محسوس کیا تھا۔ ہاں، شاید سوتے میں جھٹکا آ گیا، وہ لہجے کو قصداً بہت لاپرواہ بنا کر بولا۔ لیزا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بیک سیٹ کو پیچھے کی طرف کر دیا۔ تم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو پیچھے سیٹ پر لیٹ جاؤ۔ وہ اس آفر پر اس بار ہنس پڑا تھا۔ تم کیوں ہنسے؟ میں نے کیا کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ لیزا نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، وہ ہنسی روک کر بولا۔ تم کیا پینٹ کرتی ہو؟ اس نے پہلی بار اس سے کوئی سوال کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ زیادہ تر لینڈسکیپ، لائف سٹائل، پورٹریز، کبھی کچھ اور موڈ بن جائے تو وہ بھی پینٹ کر لیتی ہوں، ورنہ میرے خاص موضوعات یہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، تم دوحہ میں رہتے ہو؟ ہاں، تمہاری فیملی بھی وہیں رہتی ہے؟ لیزا نے یہ سوال شاید یوں ہی پوچھ لیا تھا،
مگر اس کے لب ایک دم ہی بچ گئے تھے، چہرے پر سختی اور کھردرا پن آ گیا تھا۔ بہتر ہوگا لیزا اگر تم مجھ سے پرسنل سوالات نہ کرو۔ سخت لہجے میں بولتے بولتے اسے ایک دم ہی یاد آیا کہ وہ اس وقت اس کی گاڑی میں ہے، اس کے آسرے میں، اس کی مدد کے سہارے نیپلز جا رہا ہے۔ تب فوراً ہی اپنی ٹون نارمل کر کے اپنے سخت جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے بولا، میں اکیلا ہوں، میری فیملی نہیں ہے۔ لیزا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کی فیملی نہ ہونے والے جملے کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ اس نے اگر نوٹس لیا تھا تو اس کے پل بھر میں بدلتے لب و لہجے کا۔ ایک اٹالین لڑکی کے لیے فیملی کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی جو وہ اس کی جملے میں موجود کرب کو محسوس کر پاتی؟ ہو تم اچھے خاصے بدتمیز، پر سچ کہوں یہ بدتمیزی تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ وہ جملہ مکمل کرنے کے بعد مسکرائی تھی۔ وہ جس رفتار سے ڈرائیونگ کر رہی تھی اسے یقین تھا کہ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے نیپلز پہنچا دے گی۔ ایک دو بار تو اس نے اتنے خطرناک انداز میں موڑ کاٹا تھا کہ اسے لگا تھا اب ایکسیڈنٹ ہوا کہ تب ایکسیڈنٹ ہوا۔ تم مجھے ٹائم پر پہنچانے کے لیے اس اسپیڈ سے ڈرائیو کر رہی ہو؟ نہیں، یہ میری عادت ہے۔ انفیکٹ یہ تمام اٹالینز کی عادت ہوتی ہے۔ فاسٹ ڈرائیونگ ہم اٹالینز کی پہچان ہے۔ جو بات قابل فخر ہرگز نہ تھی وہ اسے بھی فخریہ انداز میں بیان کر رہی تھی۔ وہ اس کے فخریہ انداز میں گردن اونچی کر کے بولنے پر مسکرایا تھا۔ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد لیزا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھا بیٹھا ونڈ اسکرین سے اس پار ہائی وے کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا کی نگاہیں محسوس کر کے وہ پھر گردن اس کی طرف نہ گھما سکنے کے بعد سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پورا اس کی طرف گھما۔ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تم نے کوئی میڈیسن لی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میڈیسن لے لی تھی، تکلیف زیادہ نہیں ہے۔ لاؤ اب میں ڈرائیو کروں، اس نے لیزا سے کہا۔ ابھی صبح سویرے وہ اسے دوسرے شہر پہنچانا۔ اسے مسلسل شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں ڈرائیونگ میں اور میری ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہو، وہ مسکرا کر شرارت بھرے انداز میں بولی۔ تمہاری اس ڈرائیونگ کے دوران صرف اللہ یاد آ سکتا ہے، اور آ رہا ہے، وہ اسی کی ٹون میں جواباً بولا۔ لیزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی۔ اسے بے بات کس قدر ہنسنے کی عادت ہے۔ تم نے میرے روما میں اب تک کہاں کہاں گھوم لیا، کتنی جگہوں کی سیر کر لی؟ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد لیزا نے اس سے پوچھا۔ اس کے میرے روما کہنے میں اپنے شہر کے لیے بے پناہ محبتیں چھپی ہوئی تھی، کسی بھی جگہ کی نہیں۔ میں نے صرف وایا بربرینی اور وایا وینیٹو کے آس پاس کی جگہیں آتے جاتے دیکھی ہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا تم ایٹرنل سٹی میں ہو؟ دنیا بھر کے ٹورسٹ کی فیوریٹ جگہ آئے ہو اور وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا؟ وہ حیرت کی زیادتی سے چلائی تھی۔ لیزا کے لفظ اور اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے شہر سے محبت کرتی ہے اور اس پر فخر میں بھی مبتلا ہے۔ ہاں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میرا دل بھی نہیں چاہتا، وہ جواباً سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیزا نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ لیزا نے اپنے وعدے کے مطابق 7:45 اسے نیپلز پہنچا دیا۔ ویلکم ٹو نیپلز، دی برتھ پلیس آف پیزا، لیزا نے مسکرا کر قدرے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، جواباً فوراً بولا، اینڈ آرگنائزڈ کرائم۔ لیزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی روما ہی سے نہیں، وہ اپنے پورے اٹلی سے محبت کرتی تھی، تبھی اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ پیزا کی پیدائش نیپلز میں ہوئی تھی تو دنیا بھر میں منظم جرائم کا آغاز بھی تو یہیں سے ہوا تھا۔ کیا یہاں کا کامورا دنیا کا خطرناک ترین مافیا نہیں تھا؟ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا، اب پرسکون تھا، اس لیے اسے لیزا کو چڑھانے میں لطف بھی آیا تھا۔ ہاں ہے، مگر عام لوگوں کے ساتھ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نیپلز کی ریپوٹیشن بری زیادہ ہے، وہ فوراً نیپلز کے دفاع میں بولی تھی۔ 8 بجے وہ اسے اس سڑک پر لے آئی تھی جہاں اس کی کمپنی کا ہیڈ آفس واقع تھا، جن کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ جس علاقے میں وہ تھے وہاں جدید عمارتیں تھیں۔ وہ سامنے نظر آتی بلڈنگز کو دیکھ رہا تھا جب لیزا اس سے بولی، نیپلز کے 2 رخ ہیں،
ایک تاریخی اور ایک ماڈرن۔ اس ماڈرن علاقے سے ذرا نکلو تو تمہیں تاریخی عمارتیں، گرجا گھر اور فوارے جا بجا نظر آئیں گے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور وہ اپنی ول پاور کو استعمال کر کے تکلیف اور درد کے کسی بھی احساس کو خود پر حاوی نہیں دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی اور اس کے لیے اسے بہت الرٹ اور ایکٹیو رہنا تھا، اپنے ذہن کو مکمل طور پر حاضر رکھنا تھا۔ اب چونکہ اس کی منزل نزدیک آ چکی تھی، گویا لیزا کا شکریہ ادا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ اٹلی سے واپس جانے سے قبل لیزا کو کوئی بہت اچھا اور قیمتی تحفہ دے کر جائے گا، اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہوتی، مگر اسے یہ ضرور بتانے کے لیے کہ وہ اس کے خلوص اور دوستانہ رویے کی دل سے قدر کرتا ہے۔ تمہارا بہت شکریہ لیزا، تم آج حقیقت میں میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنی ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نیپلز ٹھیک وقت پر پہنچ پایا ہوں۔ اس نے تشکر کے احساس سے لبریز الوداعی جملے بولنے شروع کیے۔ ابھی اس نے ایسا کہا ہی تھا کہ لیزا گاڑی کو ایک بار کے پاس لا کر روکتی ہوئی بولی، ابھی کہاں سے شکریہ آ گیا؟ جب ہم روما واپس پہنچ جائیں گے تب میرا شکریہ ادا کرنا۔ تم یہاں رکو گے؟ مگر کیوں؟ دیکھو، میری دونوں طرف کی ٹرین کی سیٹیں ریزرو تھیں۔ میں شام میں اپنے طے ہوئے پروگرام کے مطابق الٹا ویلوسٹی سے روم آ جاؤں گا، اور میں اتنی لمبی ڈرائیو اور وہ بھی خالی پیٹ کر کے واپس روما روانہ ہو جاؤں؟ مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ سینیورا سکندر، میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، پھر جاؤں گی واپس تمہیں ساتھ لے کر۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم پھر نہ اپنی ٹرین مس کر دو۔ لیزا اسے جواب دے کر گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو جائے گا، وہ مسکرا کر کہتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ لیزا کا انداز اٹل تھا، گویا وہ اسے ساتھ لے کر ہی واپس جائے گی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ میں گزارا تھا، جہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں شراب نوشی کے لیے جایا جاتا تھا۔ اٹلی آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں بار کا مطلب امریکہ والے بار سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں اٹالین صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے کافی پینے اور ناشتہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح شام یا رات کے اوقات میں بھی یہاں زیادہ تر اٹالینز کافی پینے ہی آتے تھے۔ اس کے علاوہ بار ہی سے لوگ اپنے روزمرہ کے استعمال کے دودھ کے ڈبے اور بوٹلز خریدا کرتے تھے۔ یہ بار اٹالین سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھے۔ وہ جتنے دنوں سے روم میں تھا اور روزانہ آفس جاتے وقت راستے میں پڑتے ایک بار کو لوگوں کو سینڈوچ، پیسٹری، ڈونٹ کے ساتھ جلدی جلدی کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ یہ جلدی ان کے اپنے کام پر پہنچنے کی عجلت کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے جو بارٹینڈر کھڑا تھا، لیزا نے اس کو 2 سینڈوچز اور 2 کپ کافی کا آرڈر کیا تھا۔ وہاں کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے کافی اور پیسٹریز اور سینڈوچز کھا رہے تھے، جبکہ زیادہ تعداد میں لوگ کاؤنٹر کے سامنے ہی کھڑے جلدی جلدی اپنا ناشتہ نپٹانے میں مصروف تھے۔ وہ اور لیزا ایک میز پر بیٹھ گئے تھے۔ تم پلیز اپنی سہولت کے حساب سے واپس چلی جاؤ، میری میٹنگ پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلے، وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے اس سے بولا۔ وہ اسے اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سینیورا سکندر، میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں کرتی، یہ میری عادت ہے۔ تمہیں ساتھ لے کر ہی آئی ہوں، اب ساتھ واپس لے کر بھی جاؤں گی۔ ایسی دکھی شکل مت بناؤ، میں آج کافی سالوں بعد نیپلز آئی ہوں۔ تمہاری بدولت اگر یہاں آ ہی گئی ہوں تو تھوڑا وقت یہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ جب تم اپنی میٹنگ میں مصروف ہوگے، میں یہاں کی کچھ آرٹ گیلریز کو وزٹ کر لوں گی، نیپولٹانا پزا کھا لوں گی۔ بڑا عرصہ ہو گیا مجھے نیپلز کا پزا کھائے ہوئے۔ وہ اسے یہاں نہ رکنے کے لیے اب مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ 5-6 منٹ میں اپنے اس مختصر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ لیزا نے اسے اپنی اس کمپنی کے آفس کے سامنے اتار دیا تھا۔ جب تمہاری میٹنگ ختم ہو جائے تو تم مجھے کال کر لینا، وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ وہ لیزا پر سے اپنی سوچ کو ہٹاتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ سروست اس کے لیے سب سے اہم چیز اس وقت اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ ختم ہونے پر اس نے لیزا کو کال نہیں کی تھی۔
اسے یہ بات ہی بہت غلط محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنے 10 کام چھوڑ کر یہاں نیپلز میں اس کی خاطر رکی ہوئی تھی، مگر لیزا نے خود ہی اسے فون کر لیا تھا۔ ختم ہو گئی میٹنگ؟ ہاں، وہ آج صبح سویرے اس کے احسان لیتا شرمندہ سے شرمندہ تر ہوئے جا رہا تھا۔ آ جاؤ باہر، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی باہر آ گیا تھا۔ تم یہاں کب سے میرا انتظار کر رہی ہو؟ 15-20 منٹ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، زیادہ دیر سے نہیں کھڑی۔ جتنی دیر تمہاری میٹنگ چلی ہے میں نے 2 آرٹ گیلریز وزٹ کر لیں، 1-2 جگہیں، اور ابھی جانے کا اور موڈ تھا، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنے کا، مگر میں نے سوچا وہاں کہیں مجھے دیر نہ لگ جائے، پھر بلا وجہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ بہت اچھی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا، پر وہ پرسکون انداز میں بولا۔ لیزا کے چہرے پر خوشی بھرا تاثر آیا تھا۔ چلو، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے میٹنگ کے اچھے انداز میں ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ فوراً ہی اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ ابھی وہ اس سوال کے جواب میں کچھ بھی نہ بولا تھا کہ وہ فوراً سنجیدگی سے بولی، اگر یہ پرسنل سوال نہیں اور تم جواب دینا چاہو تو بتا دو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے اس کی کہی بات جتا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، یہ پرسنل سوال نہیں، میری طبیعت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، مگر صبح سے کافی بہتر ہے۔ اصل میں مجھے سروائیکل پین ہو رہا تھا۔ اوہ، تبھی تم اپنی تکلیف میں لگ رہے تھے۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فکر سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اس بار جواباً کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ تمہاری طبیعت پوری ٹھیک نہیں، ورنہ میں نے سوچا تھا تمہیں نیپلز کی 1-2 خوبصورت ترین جگہیں دکھاؤں گی، تاکہ آئندہ تم نیپلز کو صرف منظم جرائم ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے خوبصورت کوسٹل ایریا اور اس کی رچ ہسٹری کے حوالے سے بھی یاد رکھو۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ تم نے میری بات دل پر لے لی۔ مجھے یقین ہے نیپلز بہت خوبصورت شہر ہے۔ میں نیپلز پہلی بار آیا ہوں، مگر میں نے کئی موویز میں نیپلز کا کافی خوبصورت جگہیں دیکھی ہیں۔ لیزا اس کا جواب سن کر مسکرائی تھی۔ چلو پزا کھاتے ہیں۔ نیپلز آ کر تم نے یہاں کا پزا نہیں کھایا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دنیا بھر میں مقبول یہ ڈش نیپلز میں غریبوں کی ایک خوراک ہوتی تھی۔ آج سوچو تو کس قدر پاپولر ہو گئی ہے۔ وہ اور لیزا نیپلز کی خوبصورت پتھروں سے بنی سڑک کے کنارے واقع چھوٹے سے ریسٹوراں کے باہر میز پر بیٹھے پزا کھا رہے تھے۔ باہر لگی میز پر ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ بیٹھے تھے، جن میں کچھ مقامی افراد تھے، کچھ ٹورسٹ تھے۔ یہ نیپلز کا وہ حصہ تھا جو تاریخی عمارتوں سے بھرا تھا۔ ہر دوسری بلڈنگ کم سے کم بھی تو 200-300 سال پرانی تھی۔ جس ریسٹوراں پہ وہ پزا کھا رہے تھے، لیزا بتا رہی تھی کہ وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور بہت قدیم ہے۔ ہاں، نیپلز میں جب خوراک کی کمی ہو گئی تھی، غربت بہت بڑھ گئی تھی، تب غریب گھریلو عورتوں نے اپنے بچوں اور دیگر افراد خانہ کی خوراک کے لیے جو کچھ ان کے پاس دستیاب تھا اس سے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے میدا، اولیو آئل، پنیر اور چند ہربس کو اپنے گھروں میں موجود تندور میں بیک کر کے دنیا کا سب سے پہلا پزا تیار کیا تھا۔ لیزا اس کی بات کے جواب میں پزا کی دریافت ہونے کی ہسٹری بیان کرنے لگی تھی۔ آج بھی سارے اٹلی میں نیپلز کا پزا بیسٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیزا اسے بتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح کسی بھی طرح کے گوشت کے بغیر والا پزا کھا رہی تھی۔ شاید وہ گوشت کے دلدادہ نہیں تھی۔ پزا تو مزے کا تھا، ساتھ آس پاس کا ماحول بھی بڑا زندگی سے بھرپور سا تھا۔ آس پاس سے گزرتے مقامی لوگ، ٹورسٹ، بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو بور نہ ہو۔ تاریخی عمارتوں کے درمیان گھری یہ جگہ واقعی دیکھے جانے اور وقت گزارے جانے کے لائق تھی۔ جو کچھ زندگی اب تک اس کے ساتھ کرتی آئی تھی وہی ایک بار پھر دہرایا گیا تھا۔ وہ نہ سکندر کو ہرا سکتا تھا، نہ ہی اس کے برابر آ سکتا تھا۔ وہ نمبر 2 تھا۔ اسے ساری زندگی دوسرے نمبر ہی پر رہنا تھا۔ اتنی سی خواہش کی تھی
اس نے سکندر کی طرح اس کا بھی ہارورڈ میں داخلہ ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا، بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، مگر وہ سکندر کے مقابلے میں پھر ہار گیا تھا۔ جہاں سکندر کو رسائی نصیب ہوئی تھی وہاں اس کے قدم پہنچ نہ سکے تھے۔ شہریار خان کو اس کے ہارورڈ میں داخلہ نہ مل سکنے کا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں تھیں جب وہ اسے سکندر کی مثالیں دے کر اس جیسا ہائی اچیور بننے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اب شاید وہ اس سچائی کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا دوسرے نمبر کا بیٹا ان صلاحیتوں اور قابلیتوں سے محروم ہے جو پہلی پوزیشن لینے والوں کے پاس ہوتی ہے، جو سکندر شہریار کے پاس تھی۔ وہ ذہین ہے مگر غیر معمولی ذہین نہیں، وہ قابل ہے مگر غیر معمولی قابلیت کا حامل نہیں، وہ محنتی ہے مگر اس کی قدرتی خوبی سے محروم ہے جس کے بل پر لوگ دنیا فتح کر لیا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ سکندر شہریار نہیں۔ شہریار خان اس کی تعلیم پر بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کر رہے تھے جتنا سکندر کی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ پلان نہیں کر رکھا تھا۔ مستقبل کی ساری پلاننگ انہوں نے سکندر کے لیے کر رکھی تھی۔ کس سال اس کی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز پوری ہوں گی اور کس پوزیشن کے ساتھ ہوں گی، پھر کس سال وہ لاء کا امتحان پاس کرے گا اور کتنے امتیازی نمبروں کے ساتھ کرے گا، پھر وہ کس جگہ ملازمت سے اپنے شاندار و بے مثال پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرے گا۔ لہٰذا اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن نہ ہونا اس لیے کوئی دکھ بھری خبر نہیں بنا۔ اس کا کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس کے داخلے کے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مبارک ہو زیاد۔ کس بات کی مبارکباد؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا سکندر نے اس پر طنز کرنے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ دیکھ لو جہاں میں ہوں وہاں تمہاری رسائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہارا اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس بات کی مبارکباد؟ کیلیفورنیا یونیورسٹی بہت اچھی ہے زین، مگر ہارورڈ سے کم۔ اسے لگا دل ہی دل میں اس پر ہنستے سکندر نے یہ ضرور کیا ہوگا۔ اسے سکندر کی خوشی تمسخرانہ اور اس کی ہنسی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا وہ سکندر کے لبوں کی ہنسی اور اس کی زندگی کی ہر خوشی اس سے چھین لے۔ وہ دونوں واپسی کے سفر پر تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا آج کا پورا دن ضائع ہو گیا۔ یقیناً تمہاری آج کے دن کے لیے اپنی محنت بہت مصروفیت ہوگی، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب اس کے درد میں بہت کمی آ چکی تھی۔ میں آج کل اپنی ویکیشن انجوائے کر رہی ہوں، لہٰذا وقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ آ گئی، اس بہانے کئی سال بعد میں نے نیپلز دیکھ لیا۔ میں یہاں آخری بار شاید 6-7 سال پہلے آئی تھی۔ وہ جتنا اس کا ممنون، زربار اور احسان مند ہو رہا تھا، وہ اتنا ہی یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ آ کر اس نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ وہ کہاں جاب کرتی ہے، وہ جو آج کل اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہی ہے، اس نے پوچھا نہیں۔ پھر 2.5 گھنٹے کا سفر طے کیا گیا تھا۔ وہ روما کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ لیزا اس کی طرف دیکھ کر خیر مقدم کرنے والے انداز میں مسکرا کر اٹالین میں بولی، اروما لا سیتا ایٹرنو بینیووتا۔ وہ اس کے اٹالین جملے پر مسکرایا تھا۔ لا سیتا ایٹرنا تو سمجھ میں آ گیا، باقی جملے کا مطلب بتاؤ۔ ٹو روما دا ایٹرنل سٹی ویلکم۔ وہ بڑے جذب سے بولی تھی۔ اس نے بغور لیزا کو دیکھا تھا۔ تم اپنے شہر سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ ہاں، مجھے بہت محبت ہے اپنے روما سے۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گلیاں، یہاں کی قدم قدم پر بکھری ہسٹری، میں ان سب کی عاشق ہوں۔ حالانکہ تم تو رہتی ہی نہیں ہو۔ یہاں کی ہسٹری، آرٹ ہو یا آرکیٹیکچر، سب کچھ ہر وقت ہی تو تمہارے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ عموماً تو خوبصورت شہروں اور تاریخی جگہوں پر رہنے والے لوگ ان سب کو صبح و شام دیکھ دیکھ کر فار گرانٹڈ لینے لگتے ہیں۔ وہ اپنے شہر سے اس کی والہانہ محبت محسوس کر کے سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں اپنے شہر کی کسی بھی چیز کو فار گرانٹڈ نہیں لیتی،
میں روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر کسی بھی چیز سے بور نہیں ہوتی۔ لیزا نے بولتے بولتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اپنی عادت کے مطابق مسکرا نہیں رہی تھی، بلکہ قدرے سنجیدہ تھی۔ پتہ ہے سکندر، جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں اس کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ اگر میں ہمیشہ روما میں رہتی تو شاید اس کی یوں قدر نہ کرتی جتنی آج کرتی ہوں، کیونکہ اب یہ ہر وقت میرے سامنے نہیں ہوتا۔ اس نے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا احساس ابھرتے دیکھا۔ وہ جس روز سے اس سے ملا تھا، اس نے اس لڑکی کو صرف بے تحاشا بولتے اور ہنستے ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ اپنے اندر کس طرح کا دکھ بسائے بیٹھی تھی۔ کیا دنیا میں کوئی بھی خوشی نہیں اور کسی کو بھی نہیں؟ مگر کم از کم مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرتی اس لڑکی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ زندگی کو اس لڑکی کو تو خوشیاں دینی چاہیے تھی۔ وہ آج صبح جب سے اس کے ساتھ تھی، اپنی عادت کے برخلاف کتنا زیادہ بولا تھا، کتنی بار مسکرایا تھا۔ وہ چند دنوں بعد جب روما سے واپس چلا جائے گا، تب لاکھ وعدے کر لینے کے باوجود بھی اس انجان لڑکی سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، مگر پھر بھی وہ اس اجنبی لڑکی کو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس کی وجہ سے آج پورے 12 سالوں بعد وہ اس طرح مسکرایا ہے، اتنا زیادہ بولا ہے۔ لیزا اس کی سوچوں سے انجان اسے بتا رہی تھی، میں 13 سال کی تھی جب میرے ممی پاپا کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ علیحدگی کے وقت ان دونوں کے درمیان جس طرح باقی تمام چیزوں کا بٹوارا ہوا تھا، اسی طرح ہم دونوں بہنوں کا بھی۔ اس مہذبانہ بٹوارے میں میں پاپا کے حصے میں آئی تھی اور میری بہن ممی کے۔ میری ممی کا تو یہ ملک تھا، وہ یہاں سے کیوں جاتی؟ میرے پاپا البتہ اٹالین نہیں تھے، انہوں نے یہاں کی صرف نیشنلٹی لے رکھی تھی۔ ممی کی علیحدگی کے بعد وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر لندن چلے گئے، اور یوں سکندر 13 سال کی عمر میں مجھ سے میرا روما چھین لیا گیا تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتے بولتے ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ میں یہاں سے گئی تو میرا دل یہیں رہ گیا تھا، میرا دل کبھی لندن کا نہ ہو سکا، میرا دل ہمیشہ یہیں رہا، میرے روما میں۔ میرے پاپا کا ملک تو نہ تو اٹلی تھا نہ انگلینڈ، ان کا ملک تو پاکستان تھا، سو وہ روم میں رہتے یا لندن میں، اس کے لیے ان میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان کی جذباتی وابستگی تو ان دونوں میں سے کسی جگہ سے نہیں تھی۔ لیزا کی ساری بات میں اس کے لیے حیرانی کی بات اس کے والد کا پاکستان سے تعلق ہونا تھا۔ اسے پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی ایک پل کے لیے بھی لیزا کے مکمل اٹالین ہونے پر ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار حیرت سے پوچھا تھا، تمہارے والد پاکستان سے ہیں لیزا؟ لیزا نے اس کی حیرت کو حیرت سے دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد کر کے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، دیکھو ذرا، ہم کتنے دنوں سے مل رہے ہیں مگر ابھی تک ایک دوسرے سے مکمل طور پر اپنا تعارف نہیں کروایا ہے۔ بات مکمل کر کے وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی، پھر کچھ شرارت بھرے لہجے میں بولی، ویسے ابھی تک تعارف ٹھیک سے نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ بھی رہی کہ تمہیں پرسنل باتیں پسند نہیں، سو میں تمہارے تعارف سے محروم رہی، اور تم اتنا روڈ ہو کر ملتے تھے کہ اپنے بارے میں کبھی بھی ڈھنگ سے کچھ بتا نہ سکی۔ وہ اس کی بدتمیزی اسے جتا رہی تھی، اور آج مشکل وقت میں اس کی مدد کر کے اپنا حق تو وہ رکھتی تھی کہ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ذکر کر سکے۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا، پر بالکل سچ تھا یہ کہ آج تک اس نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنا مکمل تعارف کروا پاتی۔ وہ شرمندگی کے حصار سے نکلنے کے بعد سنجیدگی سے بولا، تمہاری شکل و صورت سے لے کر نام تک کسی چیز سے بھی مجھے یہ نہیں لگا کبھی کہ تم اٹالین اور کرسچن نہیں ہو۔ لیزا ہیبریو نام ہے، اور یہ نام مسلمانوں میں ہوتا ہے، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی ہوئی چیز۔ تو لیزا پاکستانی اور مسلمان باپ اور اٹالین اور کرسچن ماں کی بیٹی تھی۔ اسے اس انکشاف پر حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حیرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا، ایسا کرنا اسے بچکانا پن لگ رہا تھا۔ باقی میرا تعارف یہ ہے کہ میں لندن میں رہتی ہوں، میں نے لندن سے پینٹنگ میں ماسٹرز کیا ہے، میں وہاں رائل کالج آف آرٹس میں پینٹنگ، لینڈسکیپ اور اسٹائل لائف پینٹنگ پر پڑھاتی ہوں۔ پینٹنگ میرا پیشن ہے، پروفیشن بھی۔
جاب سے بچ جانے والے ٹائم میں پینٹنگز بناتی ہوں، اپنی ایگزیبیشنز کی تیاریاں کرتی ہوں، اپنی لائف میں کافی مگن، کافی مصروف رہتی ہوں، مگر میں جتنی بھی مصروف ہو جاؤں سال کے یہ 2 مہینے لازماً رومن میں گزارتی ہوں۔ اپنے اس روٹین پر میں 18 سال کی عمر سے کاربند ہوں۔ میں نے روما سے جا کر بھی اپنا رشتہ کبھی یہاں سے ٹوٹنے نہیں دیا، اسی لیے میرے اسکول کے دوست، بچپن کے ملنے جاننے والے، ان سب سے میرا آج بھی یہاں پر وہی پہلے جیسا تعلق ہے۔ میں آج بھی لندن سے زیادہ روما میں ہی خود کو ایٹ ہوم محسوس کرتی ہوں۔ میں یہاں ایسے آتی ہوں جیسے کوئی اپنا گھر آتا ہے۔ شاید اسی لیے تمہیں میں مکمل اٹالین بھی لگی تھی اور روما میرا گھر بھی لگا تھا۔ وہ دونوں اب روم کی مصروف اور ٹریفک سے بھری سڑکوں پر سے گزر رہے تھے۔ اس کا ہوٹل اب نزدیک ہی تھا، مگر ٹریفک میں پھنسنے کے سبب وقت لگ رہا تھا۔ میرا تعارف تو ہو گیا، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ اس سڑک پر سے ٹریفک میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، تب لیزا اس سے بولی۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر سنجیدگی و بردباری سے بولا، میں نے امریکہ سے لاء میں بیچلرز ڈگری کی ہے، روبرٹی کی ہی کمپنی کے دوحہ میں واقع ہیڈ آفس میں لیگل ایڈوائزر ہوں۔ وہ جیسے ہی اپنے بارے میں مختصر لفظوں میں بول کر خاموش ہوا، لیزا قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اتنا تفصیلی تعارف! میں سنتے سنتے تھک گئی۔ تم بولتے بولتے نہیں تھکے؟ وہ اس کا طنز سمجھ رہا تھا، مگر جواباً خاموش رہا تھا۔ لیزا آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے مسکرا کر مزید بولی، تم اگر اپنے تعارف میں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی بولتے تو میں بہت حیران ہوتی، کیونکہ میں یہی توقع کر رہی تھی کہ سینیور سکندر نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا تھا۔ وہ اس کے صاف گو انداز پر تھوڑا کھسیانا سا ہوا تھا۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ خود کو اس کو سیاحت سے نکال کر اس نے ممنونیت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بہت اچھے لفظوں اور بہت اچھے انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ لیزا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے لیے بہت زحمت اٹھائی ہے۔ وہ مزید بھی کچھ اور جملے بولنا چاہتا تھا، مگر لیزا نے اسے اس کی بات پوری کرنے نہیں دی۔ سینیور سکندر، اس طرح کی رسمی باتوں سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کے اوپر آپ کا روڈ انداز زیادہ جچتا ہے۔ ساری دنیا سے ناراض، غصے میں، بہت کم بولتے ہوئے وہ ہنس کر اسی بے تکلفانہ و شریر انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات کا برا ماننے کے بجائے وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ لیزا نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ اس نے مصافحہ کے لیے بڑھا لیزا کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں، وہ روم سے جا کر زندگی بھر اس سے ملے گا نہیں، اسے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، تو دوستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ مگر وہ نہ بول کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اوکے سینیور سکندر، تمہاری اس دوستی کی تمہیں ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے ہوٹل روم میں جا کر اب میڈیسن لے کر صرف اور صرف آرام کرنا، کیونکہ تمہاری طبیعت مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ وہ سینیور سکندر کا لفظ بولا بڑے مزے میں کرتی تھی۔ وہ اس کے اس انداز پر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں آ کر ابھی جوتے ہی اتار پایا تھا کہ اس کے موبائل پر کسی کے کال آنے لگی۔ اس کا موبائل ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر میز کے پاس آیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، یہ کال آمنہ کی تھی۔ اس کے چہرے کے سخت سے تاثرات یکلخت ہی نرمی میں تبدیل ہوئے تھے۔ اس نے بہت جلدی کے عالم میں کال ریسیو کی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ جذبات سے عاری نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی وقت میں بہت سے جذبات تھے، محبت، خودشی، اداسی، شکوہ، رنج۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑنے کے بعد وہ سیدھی گھر آ گئی تھی۔ ایور فرمی پر اس کا اپنا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ خوبصورت رہائشی عمارتوں کے بیچ کشادہ سڑک پر ایک 4 منزلہ عمارت تھی، جس کی تیسری منزل پر اس کا اپارٹمنٹ تھا۔
بیسمنٹ میں مکینوں کے لیے پارکنگ کا ایریا تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور سے لے کر چوتھی منزل تک ہر فلور پر بس ایک ایک اپارٹمنٹ تھا۔ تمام اپارٹمنٹس کشادہ اور خوبصورت تھے۔ 5 سال قبل اس کے پاپا نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم کی تھی۔ تب اپنے حصے کا کچھ پیسہ بینک میں رکھ چھوڑنے کے بعد بقایا رقم سے اس نے یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اس سے قبل ہر سال وہ چھٹیوں میں روم آتی ہوئی تو ہوٹل میں ٹھہرتی تھی۔ اپنا یہ اپارٹمنٹ یہاں خرید کر اسے بڑا سکون ہوا تھا۔ اب اپنے روما سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سال کے 2 ماہ یہاں گزارتی تھی، باقی وقت اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال نینی کیا کرتی تھی۔ کچن سے کام کیے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا نینی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ہائے نینی، اس نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ رات بھر کے جاگنے اور دوسرے شہر تک آنے جانے کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر مسکراہٹ بدستور اس کے لبوں پر موجود تھی۔ آ گئی؟ یہ اچانک صبح سویرے تمہیں نیپلز جانے کی کیا سوجھی؟ صبح ہریوٹنگ مجاتی، اتنی جلدی میں گئی، مجھے پوچھنے تک کا وقت نہیں دیا کہ اتنی افراتفری میں جا کس کام سے رہی ہو۔ نینی نے گردن گھما کر قدر فکر مندی سے اسے دیکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ اب بھی چاق و چوبند تھیں اور لیزا کو وہ اسی طرح عزیز تھیں جیسے ایک بچے کو اپنی ماں۔ وہ بچپن میں اس کی اور سیم کی آیا تھے، مگر اس نے انہیں کبھی اپنی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ لمبی کہانی ہے نینی، ذرا فریش ہو جاؤں پھر آ کر سناتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی اور چھپاک سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں 2 بیڈ رومز تھے، کچن، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے علاوہ اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرہ جسے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا کر رکھا تھا موجود تھے۔ ایک کمرہ اس کا تھا، ایک نینی کا۔ ڈرائنگ روم زیادہ تر لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تبھی اس نے ٹی وی بھی وہیں رکھا ہوا تھا۔ ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم کے بیچ میں کوئی دیوار نہ تھی، یہیں سے لکڑی کی گول چکر دار سیڑھی اوپر کمرے میں جاتی تھی، جہاں آخری اسٹیپ چڑھا اور اوپر کمرے میں موجود وہ کمرہ اندر داخل ہوتے ہی بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو ہے۔ وہاں جا بجا اس کی مکمل اور نامکمل پینٹنگز اور پینٹنگز بنانے سے متعلقہ سامان بکھری حالت میں پڑا نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کا باہر کی طرف کھلنے والا شیشے کا دروازہ چھوٹی سی بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں اس نے کچھ گملے اور ایک آرام دہ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی کام کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس ہوتا یا کئی گھنٹے اسٹوڈیو میں گزارنے پر گھٹن محسوس ہونے لگتی، تب وہ بالکنی میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اپنے اس اپارٹمنٹ کو اس نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر کے رکھا تھا۔ اس کے لندن کے اپارٹمنٹ سے جہاں وہ سال کے 10 ماہ گزارا کرتی تھی، یہ اپارٹمنٹ کہیں زیادہ پیارا تھا، جس میں وہ سال کے صرف 2 ماہ گزارتی تھی۔ اب پوچھیں، آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ کچن میں موجود 4 کرسیوں والی چھوٹی میز پر وہ اور نینی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہی تھی۔ کبھی اس نے اپنے دوستوں وغیرہ کو کھانے پر بلا رکھا ہوتا، تب ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا، ورنہ صرف وہ اور نینی ہوتے تو کچن ہی میں میز پر کھانا ناشتہ سب ہو جایا کرتا۔ اتنی افراتفری میں منہ اندھیرے نیپلز جانے کی وجہ پوچھ رہی تھی، نینی نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ روبرٹو کا ایک کلیگ ہے، سکندر نام ہے اس کا، روما میں روبرٹو ہی کی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں۔ اسے ایک میٹنگ کے لیے نیپلز جانا تھا، اس کی ٹرین مس ہو گئی تھی، تو بس پھر میں اسے وہاں لے گئی۔ میں نے سوچا اس بہانے نیپلز بھی دیکھ لوں گی، کتنے سال ہو گئے تھے مجھے وہاں گئے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے نینی کو جواب دیا۔ رابرٹو کے کسی کلیگ کے لیے خود کو اتنا خوار کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ نینی نے تھوڑا برا سا منہ بنایا۔
وہ اب صرف روبوٹوں کا کلیگ نہیں ہے، میری بھی اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ تمہاری دوستیوں میں نیا کیا ہے؟ کس سے نہیں ہو جاتی تمہاری دوستی؟ میری اچھی عادت کا ذکر تو اچھے انداز میں کرے نینی۔ اس نے جیسے برا مان کر صدائے احتجاج بلند کر لیا۔ نینی اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس رکھا۔ ٹھیک سے کھاؤ، وہ ان کے محبت بھرے انداز پر مسکرائی تھی۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کچن کے سامنے والا کمرہ اس کا تھا۔ درمیان میں خوبصورت اٹالین ٹائل سے مزین کوریڈور تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کال کس کی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ہی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ محمود خالد، اس کے پاپا کی کال تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم پاپا۔ سپاٹ انداز میں اس نے اب انہیں سلام کیا، ایسے جیسے کسی جان پہچان کے خود سے عمر میں بڑے شخص کو ادب اور احترام سے سلام کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ محمود خالد نے محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سا تاثر آ گیا۔ اسے اپنے پاس پاکستان بلانے کے لیے سیم کی طرح اس کی بھی اٹھا کر کسی پاکستانی سے زبردستی شادی کروانے کے لیے یہ محبت بھرا لہجہ اور فکر ظاہر کرتا انداز بنایا جاتا تھا، ورنہ ساری زندگی اپنی دونوں بیٹیوں کو نظر انداز کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے سوا انہوں نے کیا ہی کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر جس روز سے ان کی وجہ سے اسے اس کا ملک، اس کا گھر اور اس کی بہن چھن گئی تھی، وہ ان سے پھر کبھی ویسی محبت نہ کر پائی تھی جیسی زندگی کے 13 سالوں تک کرتی رہی تھی۔ اس کے اندر وہ 13 سال کی بچی آج بھی اپنے باپ سے اپنا گھر چھن جانے اور اپنی بہن سے بچھڑ جانے پر خفا تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس آج تمہاری یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں فون کروں۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آج کل تم روم آئی ہوئی ہوگی۔ ہال میں میں اپنے روما آئی ہوں، جسے آپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ یہ بول نہیں پائی تھی۔ ہاں، سوچا ضرور تھا، بولی تو صرف اتنا تھی، جی۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو ان سے اتنی دور لے جا چکی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے اسے گفتگو کا موضوع یا جملہ سوچنا پڑتا تھا، گویا کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ آج کل کیا کر رہی ہے بیٹا؟ ریسٹ کر رہی ہو یا کسی ایگزیبیشن کی تیاری ہے؟ ایگزیبیشن کی تیاری کر رہی ہوں، اگلے مہینے فلورنس میں میرا سولو شو ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو خوب مصروف ہوگی تم۔ وہ اس کے آرٹسٹ بننے کے مخالف رہے تھے۔ ہر وہ چیز جسے اسے خوشی ملتی تھی وہ اس کے مخالف رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اب وہ کیسے اس کی پینٹنگز اور ایگزیبیشنز کے متعلق اپنی خوشگوار انداز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آنٹی کیسی ہے؟ اس نے مروتاً اپنی سوتیلی ماں کی خیریت پوچھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی سوتیلی ماں کے بیچ کوئی روایتی قسم کی تعلقات تھے، بس ایک غیریت اور اجنبیت تھی۔ وہ کئی سال لندن میں محمود خالد اور ان کی بیوی کے ساتھ رہی تھی، مگر یوں جیسے کسی دور کے واقف یا ملنے جلنے والے کے ساتھ رہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری چھٹیوں میں پاکستان بلواؤں۔ ان کے دل کی بات زبان پہ آ گئی تھی۔ ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا۔ 2 منٹ کی فون کال جس میں رسمی باتوں کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، ختم کر کے وہ بجھے انداز سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، زندگی سے خوش رہتی تھی، مگر جس وقت بھی اس کے اپنے ماں یا باپ سے بات ہوتی تھی، اس کے لبوں کی ہنسی اور چہرے کی خوشی درد و غم میں بدل جاتے، پھر آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ بچپن کی ہر محرومی، ہر دکھ یاد آ جایا کرتے تھے۔ اپنا وہ گھر یاد آ جایا کرتا تھا جہاں اس کا اور سیم کا
بچپن گزرا تھا۔ اس کی جاب لندن میں تھی۔ اگر جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کا دوبارہ روم میں ہی سیٹل ہو چکی ہوتی۔ اپنی اتنی اچھی جاب کو چھوڑ دینا اسے حماقت لگتا تھا۔ اب وہ 13 سال کی لیزا محمود نہیں تھی جس کے بارے میں اس کی ممی پاپا فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہاں رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، اپنی عمر کے 18ویں سال سے اپنے فیصلے اس نے خود کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمود خالد کو اس کے کسی ایک نہیں بے شمار فیصلوں سے اختلاف تھا، مگر اسے ان کے اختلافات کی کبھی فکر نہ رہی تھی۔ وہ دنیا میں اگر کسی کی مانتی تھی تو وہ سیم تھی، اس کی بہن، اس کی دوست، اس کی ماں، اس کا باپ۔ کبھی وہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ساتھ رہا کرتی تھی۔ کتنا پیار تھا ان دونوں بہنوں میں۔ سیم اس کا کس طرح خیال رکھا کرتی تھی۔ اسکول کے اندر، اسکول سے باہر، وہ ہر جگہ لیزا کا سایہ بنی رہتی تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں ساتھ سوتی تھیں، رات دیر تک جاگ کر باتیں کیا کرتی تھیں۔ نینی ان کے کمرے میں انہیں دیکھنے آتی تو وہ دونوں سوتی بن جایا کرتی۔ ان کے والدین کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ یہ شادی ہی غلط ہوئی تھی۔ محمود خالد مغرب کی ایک عورت کو بیوی بنا لینے کے بعد اس سے مشرقیت کی توقع رکھتے تھے۔ اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دولت مند پاکستانی مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے وکٹوریہ جوانی نے اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام تبدیل کر لیا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ یہ تبدیلی دائمی تھی۔ جس خطے سے ان کا تعلق تھا، اس تعلق کی نسبت سے انہیں جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہی تھی۔ محمود خالد وکٹوریہ کو خدیجہ بنانے کی لاکھ کوشش کر لیتے، انہیں کامیابی نہیں ملنا تھی۔ وہ مغرب کی ایک عورت کو مشرقی انداز کی بیوی اور ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ وکٹوریہ نے اسے اور سیم کو صرف پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ بحیثیت ایک ماں کے ان کا ان دونوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اوپر تلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر پر آیا کے رحم و کرم پر ہوتی اور ان کی اٹالین ماں رات گئے پارٹیز اٹینڈ کر کے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ لیزا ماں اور باپ دونوں کی جانب سے نظر انداز کی گئی تھی، جبکہ سیم اس معاملے میں اس کے مقابلے میں نسبتاً یوں خوش قسمت رہی تھی کہ بچپن میں محمود خالد سیم سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیم شکل و صورت اور ذہانت میں بالکل محمود خالد جیسی تھی، جبکہ لیزا دکھتی بھی وکٹوریہ کی طرح تھی اور ذہنی صلاحیتیں اور قابلیت بھی اس میں اپنے باپ جیسی نہ تھی۔ وہ نہ کبھی ماں کی توجہ پا سکی نہ باپ کی۔ اسے توجہ، پیار اور محبت اگر کہیں سے ملی تو وہ سیم کے پاس سے۔ سیم بے تحاشا خوبصورت تھی، بے پناہ ذہین، پر اعتماد اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، جبکہ وہ سیم کے مقابلے میں ہر چیز میں اوسط درجے کی رہی تھی۔ پڑھائی میں بری نہیں تھی، اچھی تھی، پر سیم کی طرح پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ کبھی نہیں رہی تھی۔ اسکول میں سب اسے سیم کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے، وہ سیم پر فخر کیا کرتی تھی۔ اپنی اس بے تحاشا حسین اور ذہین بہن پر اسے ناز ہوتا تھا۔ دوسری جانب سیم اسے اس کے آرٹ کے حوالے سے سراہتی رہتی تھی کہ اس میں پینٹنگ کی خداداد صلاحیت ہے اور وہ بڑی ہو کر ایک کامیاب آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ اسے بچپن ہی میں یہ اعتماد سیم نے دیا تھا۔ جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہوتی ہیں اس کے لیے تو وہ ذمہ داریاں بھی سیم نے ہی نبھائی تھیں۔ اس کی ہمت بڑھانا، اس کی پرواہ کرنا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اسے بے حد بے حساب پیار کرنا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وکٹوریہ اور محمود خالد باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گئے تھے۔ محمود خالد نے اپنی پوسٹنگ لندن کروا لی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر لندن جا رہے تھے، جبکہ وکٹوریہ اور محمود کے مابین طے شدہ معاہدے کے تحت سیم کو وکٹوریہ کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ اور سیم ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئی تھیں۔ آخری رات جو انہوں نے اپنے گھر میں ساتھ گزاری، وہ دونوں بہنیں اس ساری رات روتی ہی رہی تھیں۔
سیم روتی بھی رہی اور اسے پیار کر کر کے یہ سمجھاتی بھی رہی تھی کہ ان دونوں بہنوں کو کوئی بھی کبھی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ الگ ممی پاپا ہو رہے ہیں لیزا، ہم دونوں نہیں، ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی 14 سال کی ہوں نا، صرف 4 سال رک جاؤ، ذرا میں 18 سال کی ہو جاؤں، پھر دیکھنا تم سے ملنے میں جب دل چاہے گا آیا کروں گی، پھر نہ ممی مجھے تم سے ملنے تمہارے پاس آنے سے روک سکیں گی نہ پاپا۔ پھر وہ محمود خالد کے ساتھ لندن آ گئی تھی اور سیم وکٹوریہ کے ساتھ اٹلی میں ہی رہی تھی۔ محمود خالد سے شادی کے لیے جو ان کی ماں نے ظاہری طور پر اپنا مذہب تبدیل کیا تھا اسے ترک کر کے وہ واپس اپنے اصل مذہب پر چلی گئی تھی۔ وہ خدیجہ سے پھر وکٹوریہ بن گئی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد ہی انہوں نے اس فرینچ فیشن ڈیزائنر سے شادی کر لی تھی جو ان کی اور محمود خالد کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ وہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر اور ارب پتی تھا۔ گویا محمود خالد سے طلاق لے کر وکٹوریہ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اس کا فیشن ڈیزائنر شوہر دنیا بھر کے فیشن اور ڈیزائن کے دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر میلان میں رہتا تھا، سو شادی کر کے وہ اس کے ساتھ میلان چلی گئی تھی۔ سیم بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سیم روم میں تھی تو اس کا اپنے روما سے ایک رابطہ تو تھا، وہ میلان چلی گئی تو روما سے جیسے ناتا ہی ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ محمود خالد کی ملازمت شاندار تھی، سو لندن میں بھی ان کے گھر میں ہی ٹھاٹ باٹ اور عیش و آرام تھے جو روم میں تھے، مگر وہ وہاں کبھی ایک پل بھی دل سے خوش نہ رہ سکی تھی۔ وہ نہ اس گھر کو اپنا سمجھتی تھی، نہ اس اسکول کو، نہ لندن کی سڑکیں اور گلیاں کبھی اسے اپنا بنا سکیں۔ اس کا دل تو وہیں اس کے روما میں سیم کے اور اس کے مشترکہ کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ سیم میلان میں پڑھ رہی تھی اور وہ لندن میں۔ سیم کی تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات کے لیے محمود خالد اسے باقاعدگی سے رقم بھجواتے تھے، سو سیم کی تعلیم پہلے ہی کی طرح بہت اچھی ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، وگرنہ شاید وکٹوریہ کا فرینچ شوہر نکولا سوتیلی بیٹی کی شاندار تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ سوتیلی بیٹی پر اپنا کوئی پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کا رویہ سیم کے ساتھ کوئی بہت دوستانہ نہ تھا۔ سیم فون پر بات ہونے پر اسے بتایا کرتی تھی کہ نکولا بیوی کے ساتھ جہیز کے طور پر ملی اس بیٹی کو صرف اور صرف ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ لیزا سیم کے لیے کڑھا کرتی تھی کہ وہ خود باپ کے ساتھ لندن میں عالیشان زندگی گزار رہی ہے اور سیم ماں کی شفقت و محبت سے محروم سوتیلے باپ کی تلخ نگاہوں اور کڑوی باتوں کے بیچ انتہائی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تو سیم تھی جو بہت بہادر اور پراعتماد تھی، تبھی ان تمام حالات سے سمجھوتا کر گئی۔ اگر سیم کی جگہ وہ خود ہوتی تو کبھی ان کٹھن حالات کا سامنا نہ کر پاتی۔ وہ 16 سال کی تھی اور سیم 17 کی جب ایک رات نشے کی حالت میں نکولا سیم کے کمرے میں آ دھمکا تھا، مگر اس کے شور مچا دینے پر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کی نازو پلی بہن کس آزمائش میں گھر گئی تھی۔ اسے اس روز اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرے گی۔ ان دونوں بہنوں کا کیا قصور تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا؟ اس کے باپ نے ایک بیٹی کو گھر کا عیش و آرام اور تحفظ دے دیا اور دوسری کو سوتیلی باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ اس واقعے کے بعد محمود خالد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ سیم اس واقعے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ وکٹوریہ بجائے اپنے بد کردار شوہر کو برا سمجھنے کے سیم کے خلاف ہو گئی تھی اور باپ نے اس واقعے کے بعد ایسی کوئی عملی کوشش نہ کی تھی کہ سیم کو اپنے پاس بلوا لیتے۔ وہ میلان میں ہاسٹل میں رہ کر اپنے تعلیمی مدارج طے کر رہی تھی اور پہلے ہی کی طرح اب بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں محمود خالد اسے اپنے پاس لندن بلوایا کرتے تھے۔ سال بھر وہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل پاتی تھیں، ورنہ وہ تو صرف فون پر ہی ایک دوسرے کی آوازیں سن پاتی تھیں۔ وہ 17 سال کی تھی جب محمود خالد نے ایک پاکستانی خاتون سے جنہیں اس کی دادی نے ان کے لیے منتخب کیا تھا شادی کر لی۔ ان کی ماں سے محمود خالد کی شادی کو اس کی دادی بیٹے کا جوانی کا جنون میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ قرار دیتی تھیں۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی اچھے خاندان کی میچور اور مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے لیزا کے ساتھ نہ کوئی
बैर बांधा, ना उसे अपना दुश्मन समझा। वो दोनों एक दूसरे से फासला रखती थी। वो उन्हें आंटी कहती थी। गुज़रते वक्त के साथ वो बाप से मज़ीद दूर होती चली गई थी। वो बाप के घर में बाप और उनकी बीवी के साथ यूँ रहती थी जैसे कोई मेहमान हो, जैसे वो उसका घर ना हो। उसका दिल बाप की तरफ से कभी साफ़ ना हो सका था। वो उनसे कभी लड़ी न थी, कभी कोई गुस्ताखी न की थी, मगर उसने ज़िंदगी के किसी भी छोटे बड़े फ़ैसले में कभी उनकी राय और उनका मशवरा न माना था। वो चाहते थे वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े। उसने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा। वो जॉब से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान वापस जा रहे थे। वो चाहते थे वो भी उनके साथ पाकिस्तान चले। उसने साफ मना कर दिया। तब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके लंदन ही में जॉब तलाश कर रही थी। फिर उसे जल्द ही मुलाजमत भी मिल गई थी। महमूद खालिद उसे साथ ले जाने की कोशिश में नाकाम हो जाने के बाद अपनी बीवी आयशा के साथ पाकिस्तान चले गए। उस अकेली के लिए वो घर बहुत बड़ा था, सो उसने अपने लिए एक छोटा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपार्टमेंट ले लिया था। वो अपने फ़ैसले पर पूरी तरह मुतमईन थी। वो क्यों वो काम करे जो महमूद खालिद उससे कह रहे थे। उसके और सैम के बचपन में उन्होंने विक्टोरिया ने उन दोनों बहनों की परवाह न की थी जो आज वो उनकी परवाह करे। वो 5 सालों से लंदन में तन्हा रह रही थी। महमूद खालिद की आज भी यही ख्वाहिश थी कि वो उनके पास कराची आ जाए। वो उसकी शादी किसी पाकिस्तानी लड़के से कराना चाहते थे। वो 27 साल की हो गई थी। उसकी शादी अब हो जानी चाहिए थी, मगर वो शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहती थी, और कम अज़ कम किसी पाकिस्तानी से तो हरगिज़ नहीं। कम अज़ कम ये इत्मीनान और ख़ुशी वो अपने संग दिल बाप को हरगिज़ न देना चाहती थी कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादियां अपने मुल्क के मर्दों से कराई हैं। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजार कर भी वो ज़िंदगी भर अंदर से पाकिस्तानी ही रहे थे। तभी रिटायरमेंट के बाद वहीं लौटे थे, वहीं अपना बिज़नेस शुरू किया था, और सैम जिसे 14 साल की उम्र में विक्टोरिया और सौतेले बाप के हवाले करके उसकी ज़िम्मेदारियों से बरी-उज़्ज़मा हो गए थे, उस पर फिर अपना हक़ जताने के लिए खड़े हो गए थे। अपने नए नए शुरू किए बिज़नेस में मज़ीद फ़ायदों के लिए उन्होंने सैम की शादी एक कारोबारी वाक़िफ़ के साथ करवा दी थी। सैम का शौहर हाशिम असद उससे उम्र में पूरे 15 साल बड़ा था। उसे अपने बाप की मौका परस्ती पर शदीद गुस्सा आया था। क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है? सैम के साथ दस्तदराजी की कोशिश वाले वाक़े के फ़ौरन बाद ही विक्टोरिया की निकोला से अलहदगी हो गई थी। उन्होंने 1 साल बाद फिर एक इटालियन आदमी से शादी कर ली थी। सैम फिर कभी माँ के पास न रही थी। उसकी बाकी तमाम तालीम हॉस्टल्स वग़ैरह में हुई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे रोम में बड़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। वो वहाँ रह रही थी। वो छुट्टियों में चंद हफ्तों के लिए महमूद खालिद के पास पाकिस्तान गई थी। वहीं महमूद खालिद के कारोबारी दोस्त हाशिम असद की निगाह इंतखाब सैम पर आकर ठहर गई। वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था। रुपया पैसा बेशक उसके पास बहुत था, दौलत की रेल पेल थी, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी, मगर उसकी शहजादी जैसी बहन की शादी एक शादीशुदा मर्द से जो उससे उम्र में 15 साल बड़ा था, जिससे वो बिल्कुल भी मोहब्बत न करती थी, किस तरह करवाई जा सकती थी। लीज़ा ने सैम को बहुत समझाया था कि वो शादी ना करे, वो पापा को छोड़कर वापस इटली चली जाए, मगर सैम ने रोते हुए उसे ये समझाया था कि उसके लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने शादी से इनकार किया तो पापा को बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो नया प्रोजेक्ट वो शुरू करने जा रहे थे उसके लिए उन्होंने हाशिम से कर्ज़ ले रखा था, और वो कर्ज़ मामूली नहीं, एक बहुत बड़ी रकम थी। होने दो पापा को लॉस, ख़त्म हो जाने दो उनका बिज़नेस। वो ज़िंदगी भर तुम्हारी खुशियों और सुकून का गला घोंटते आए हैं। मैं इस बार उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करने नहीं दूंगी। वो रोते हुए चिल्लाई थी, मगर अपने चीख पुकार के बावजूद भी सैम को बचा नहीं पाई थी। सैम की शादी हाशिम असद के साथ हो गई थी। सैम की शादी वाले दिन वो लंदन में अपने अपार्टमेंट में ख़ुद को बंद करके सारा दिन रोती रही थी। वहाँ उसके पापा के मुल्क में उन्हीं का एक हमवतन उसकी बहन की खुशियों को उजाड़ने जा रहा था। दुल्हन बनी सैम ने उसे कराची से निकाह से कुछ देर कबल फ़ोन किया था। वो बड़ी बहादुर लड़की थी। वो उल्टा उसे हौसला दे रही थी। लिज़ा, मैं खुश रहूँगी, हाशिम अच्छे आदमी हैं, तुम मेरी फ़िक्र क्यों करती हो स्वीट हार्ट।
اپنے سے 15 سال بڑے شادی شدہ اور طلاق یافتہ جس شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی باندھا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی سیم؟ وہ جواباً پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ میں پاپا کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی سیم۔ میں تمہاری زندگی کی خوشیاں چھیننے پر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر وہ واقعی محمود خالد کو کبھی معاف نہیں کر سکی تھی۔ باپ سے بات کر کے جیسے سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ وہ سیم کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتی کو سوچ کر آزردہ ہوتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ سو گئی تھی۔ اور یہ خوب کمال بات تھی کہ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی ہی سیم کے فون سے تھی۔ ہمیشہ کی طرح پھر یہی ہوا تھا کہ ادھر سے اس نے دل ہی دل میں سیم کو یاد کیا اور سیم نے فون کر دیا۔ سیم کی آواز سنتے ہی رات کی ساری اداسی اور دکھ پل بھر میں رخصت ہو گئی تھی۔ سیم آئی لو یو، اس نے بے اختیار اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہائے خیریت تو ہے سس؟ میرے ہیلو کا جواب اس قدر رومانٹک۔ سیم حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ پتہ ہے میں رات تمہیں سوچتے ہوئے سوئی تھی، ابھی میری آنکھ تمہارے فون سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد اب اس کا بگڑا ہوا موڈ ٹھیک ہی ہو جانا تھا۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھڑے نہیں سناتی تھی۔ وہ اس طرح ظاہر کرتی تھی گویا اپنی شادی سے بہت خوش ہو، مگر وہ صرف بہنیں نہ تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، اور وہ جانتی تھی سیم نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، اس رشتے کو بہت اچھی طرح نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں غیر اختیاری طور پر سیم کے منہ سے کچھ ایسا نکل جاتا جو اسے یاد دلا دیتا تھا کہ سیم نے اپنی خوشیوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر سمجھوتے کی زندگی کو اپنا لیا ہے، صرف اور صرف باپ کی خوشی کی خاطر۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے نہ خود کوئی اداسی ظاہر کرتی تھی اور نہ اسے اداس رہنے دیتی تھی۔ وہ ان دنوں دفتری کام سے ترکی آئی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسے سنانے کے لیے وہاں کے بہت سے دلچسپ قصے تھے۔ شادی کے بعد سیم نے ہاشم کی خواہش پر اس کی کمپنی جوائن کر لیا تھا۔ شکر تھا کہ سیم جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لڑکی کو ہاشم نے گھر پر بٹھانے کی جاہلانہ کوشش نہیں کی تھی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ کال کرنے والی شخصیت کے نام قدرے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو میں ہلکی سی اجنبیت بھی موجود تھی۔ چاؤ سکندر، لیزا خوشگوار موڈ میں بولی۔ جواباً وہ خاموش تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیزا نے اسے فون کیوں کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئے؟ کیا یادداشت کھو گئی؟ میں لیزا ہوں، وہ اس کی خاموشی پر جیسے حیران ہو کر بولی تھی۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں لیزا، میرے پاس تمہارا نمبر سیو ہے، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ نمبر تو محفوظ ہے، پہچان بھی گئے ہو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئے ہو کہ کل ہماری آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست بن گئے تھے، وہ اپنے اسی خوشگوار دوستانہ انداز میں بولا۔ مجھے یہ بات بھی یاد ہے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ شکر، صد شکر، تمہیں میں بھی یاد ہوں، میری دوستی بھی یاد ہے، ورنہ تمہارے اجنبی سے ہیلو سے تو میں ڈر گئی تھی۔ خیر اس بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے قدراً حیرانی سے اپنی خیریت بتائی۔ کیا اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کل آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے بعد پھر سے جیسے دکھ کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ ایسا بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اس کی طبیعت کو پھر سے بوجھل کر دیا تھا۔ آواز سے تو بہت ٹھیک ابھی بھی نہیں لگ رہے، وہ دوستانہ سی فکر مندی کے ساتھ بولی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس سے تمہارا موڈ اور تمہاری طبیعت دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تم آج شام بزی تو نہیں ہونا؟ لیزا کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولا، میں بزی تو نہیں ہوں، مگر مجھے بزی نہیں ہونا، بس پھر ڈن ہو گیا۔ میں تمہارے آفس آف ہونے کے ٹائم پر
تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت روما میں سیاحوں کے لیے جو خاص اور پرکشش مقامات ہیں وہ تو تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، ان کے لیے ہم کسی دن صبح سے نکلیں گے۔ آج میں تمہیں اسٹیپس اسپینش لے کر چلوں گی۔ شام کے وقت وہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی۔ اسے اس کی گائیڈ کس نے بنایا تھا؟ کم از کم اس نے تو ایسی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی تھی۔ وہ روم گھومنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ لیزا، مگر میرا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ شائستگی کے ساتھ اسے منع کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے مگر میرا موڈ ہے تمہیں اپنا روما دکھانے کا۔ میں تو کل تم سے یہ سن کر حیران رہ گئی کہ تم نے اتنے دنوں میں ابھی تک روما کا کوئی خاص جگہ نہیں دیکھی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری رومن ہالیڈیز نہیں ہے، تم یہاں آفس کے کام سے آئے ہو، مگر آفس سے بچ جانے والے فارغ ٹائم میں تم یہاں ان دنوں کو چھٹیوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں نا، بس میری بات مانو۔ آج روما کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھو۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لیزا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا، آخر اسے اس میں اس درجہ دلچسپی کس وجہ سے تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس سے اٹھ جائے گا۔ اس کا لیزا کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کا قطعاً کوئی موڈ نہیں تھا۔ کل اس سے اتنی مدد لے چکنے کے بعد آج وہ اسے بدتمیزی اور بے مروتی سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے ہی اپنے ہوٹل روانہ ہو جائے، مگر لیزا کو جیسے اس کے اس ارادے کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس میں موجود تھی۔ اسے یہاں دفتری کاموں میں معاونت کے لیے جو سیکرٹری فراہم کی گئی تھی وہ اسے ایک معاہدہ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر اس کے لیے کسی لیزا محمود کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ انہیں اندر بھیج دیجیے۔ دفتر میں وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ سیکرٹری اس کے آفس سے نکل رہی تھی جب وہ ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرون کلر جارجٹ کے پرنٹڈ ڈھیلے سے بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں اونچی ایڑی والے آف وائٹ سینڈلز، بال کھلے ہوئے تھے۔ جس طرح تمام اٹالین عورتیں اور لڑکیاں ہر وقت موقع اور موسم کے لحاظ سے میک اپ کیے رہتی ہیں، اسی طرح اس نے بھی شام کے وقت کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ناخنوں پر نیل پالش بھی سجی ہوئی تھی۔ اس کے ڈیزائنر گلاسز ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت کے وقار کو بڑھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مرد اس کی رفاقت کی تمنا کر سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ چاؤ سکندر، چاؤ۔ وہ اس کی میز کے سامنے آتے ہوئے بولی، چاؤ لیزا۔ وہ اخلاقاً مسکرایا تھا۔ بیٹھو، میں جلدی آ گئی، بس کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے آفس چلتی ہوں، اگر ابھی بزی ہوئے تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بزی لگ تو نہیں رہے؟ وہ کرسی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ آفس چھوڑ کر کے پہلے ہی نکلنے والا تھا۔ لیزا کی نگاہیں اس کی میز پر پڑی جس پر سرود کے سامنے نہ کوئی فائل تھی، نہ کاغذات، اور نہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، بس کام ختم ہو گیا تھا، وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ پھر؟ لیزا نے فوراً اس سے پوچھا۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی، اور اسے یہ بھی ہرگز نہیں پتا تھا کہ اگر آپ کسی سے احسان لے چکے ہوں تو پھر اس سے پیچھا کس طرح چھڑاتے ہیں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو، وہ اس کے دفتر سے لینے آ چکی تھی۔ اسے نیپلز لے جانے کے اور واپس لانے کے احسان کے بدلے اسے اور کیا کیا کچھ اپنی مرضی کے خلاف برداشت کرنا تھا، وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ دفتر سے نکل آیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے اس کے ساتھ تھا۔ پیازا دی اسپاگنا جا رہا تھا۔ انہیں باربرینی سے اسپاگنا پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ قدیم آرکیٹیکچر والی بلڈنگز کے درمیان گھرے اسپینش اسٹیپس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ شام کا وقت ہونے کے سبب وہاں سیاحوں کا رش تھا۔ تاریخی اہمیت کی حامل، ہسٹری میں شفقت رکھنے والوں کے لیے جادوئی سا تاثر رکھتی ہوئی یہ چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں بہت دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے پر بھی نظر آتی تھی۔ خوبصورت
انداز کی کشادہ سیڑھیوں کی 3 منزلیں چڑھنے کے بعد اوپر خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل 2 ٹاورز والا چرچ تھا جو فرانسیسی حکومت نے اٹلی میں 18ویں صدی میں بنایا تھا۔ اسٹیپس کے بالکل سامنے سڑکوں پر باربرینی کا بنایا مشہور بارکاشیا فاؤنٹین تھا جو دیکھنے میں ایک کشتی جیسا نظر آتا تھا، گویا سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بالکل سامنے کشتی سے مشابہت رکھتا خوبصورت اور تاریخی فوارہ تھا، اور ڈھیر سارے اسٹیپس چڑھ کر بالکل اوپر پہنچ جائیں تو وہ خوبصورت میناروں والا چرچ دیکھنے والے کو اپنے آرکیٹیکچر سے محبوط کر دیا کرتا تھا۔ موسم بہار سے لے کر گرمیوں تک یہ جگہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ روم کے مقامی لوگوں کی بھی آماجگاہ بن جایا کرتی تھی۔ ان مہینوں کے دوران ان سیڑھیوں کو خوبصورت اور پھلوں سے سجا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سیڑھیوں کے دائیں جانب پہلے زینے سے لے کر اوپر تک جاتے ڈھیر سارے خوش رنگ اور خوبصورت پھول سجے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، بہت سے سیاح فاؤنٹین کے ارد گرد کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے، کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چرچ تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اسے وہاں کچھ مقامی آرٹسٹ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے جو وہاں تفریح کے لیے آئے لوگوں کو ان کی پورٹریٹس بنا کر اس وقت بیچ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے پیازا دی اسپاگنا صدیوں سے شاعروں، ادیبوں، مصوروں، موسیقاروں اور آرکیٹیکٹس کی پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ بائرن، شیلے، آسکر وائلڈ، جارج ایلیٹ، ہنری جین، میئر شیلے، پریسکے، کس کے نام یاد آ جاتے ہیں اس جگہ کے ساتھ۔ شام ہو گئی، وزٹنگ آورز ختم ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں وہ گھر بھی ضرور دکھاتی جہاں کیٹس اپنے زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ اب اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ لیزا کی گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ وہ لیزا کی بات سن رہا تھا مگر اس کی نگاہیں بے شمار سیڑھیوں اور اوپر دور سے نظر آتے چرچ پر تھی۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے، وہاں پہلے اسٹیپس میں بیٹھی ایک لڑکی ایک اٹالین آرٹسٹ سے اپنا پورٹرے بنوا رہی تھی۔ وہاں چند اور آرٹسٹ بھی تھے، اس طرح سیاحوں کے پورٹرے بناتے نظر آ رہے تھے۔ لیزا نے بھی اس کے ساتھ ایک آرٹسٹ اور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مصوروں کا یہاں کھڑا ہو کر لوگوں کو ان کے پورٹرے بنا کر دینا اس جگہ کی تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ پتہ ہے سکندر، 18ویں صدی میں خوبصورت اٹالین مرد اور عورتیں یہاں پر اس امید پر جمع ہوا کرتے تھے کہ شاید وہ کسی مشہور مصور کے ماڈل کے طور پر منتخب کر لیے جائیں۔ لیزا مسکرا کر اسے اس جگہ کی متعلق تمام معلومات اس طرح فراہم کر رہی تھی جیسے کوئی گائیڈ کسی سیاح کو وہ جواب کو بتاتا ہے، اور وہ جواباً چھپ رہا تھا۔ اب تمہارا کیا موڈ ہے؟ تمہیں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہے یا یہیں بیٹھنا ہے؟ سیڑھیوں کے پاس آ کر رکتے ہوئے لیزا نے اس سے پوچھا۔ اس کا موڈ تو سر سے یہاں آنے کا تھا ہی نہیں، مگر اس کے کوئی جواب دینے سے قبل لیزا مزید بولی، ویسے اگر اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے مگر تم چرچ دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے، تاریخی جگہ دیکھنے میں اسے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کوئی اور دنیا میں تھا، کوئی اور زندگی تھی جس میں تاریخ سکندر شہریار کو مصور کیا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مصر گھومنے گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اس نے کلیوپیٹرا کا مصر دیکھ لیا، اب اسے جولیس سیزر کا اٹلی بھی دیکھنا ہے۔ پھر کبھی فرصت میں وہ ان دونوں ملکوں کے اوپر ایک کتاب لکھے گا۔ وہ دونوں چند سیڑھیاں چڑھ کر قدرے اونچائی پر آ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ آج میں نے تمہیں اسپینش اسٹیپس دکھا دیے، کل اسٹرے ڈے ہے، تمہاری چھٹی ہوگی نا؟ روبرٹو کی تو ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے مزید بولی، کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی، پھر ہم کولوسیوم فورم اور پینتھیس دیکھیں گے، پھر ویٹیکن سٹی میں تمہیں کسی اور دن لے چلوں گی۔ اس
محض خود ہی یہ کس طرح فرض کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ ایک دم اس پر چڑچڑے پن اور غصے کا حملہ ہوا۔ اس نے بے حد سنجیدہ نگاہوں سے لیزا کو دیکھا۔ اسے ایک دم ہی یہ بہتر لگا کہ وہ اسے براہ راست خود میں اس غیر معمولی دلچسپی کی وجہ پوچھے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لیزا اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ سوال پوچھنے کے لیے اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ لیزا کے اس بے ساختہ جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر بولے۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے لبوں سے ایک قہقہا نکلا۔ وہ لیزا کے اتنے اچانک اور اس قدر صاف گو جملے پر اپنے بے ساختہ قہقہا کو روک ہی نہیں پایا تھا۔ اتنے بلنٹ انداز میں، بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں، مگر پوچھنا تو وہ واقعی اس سے یہی چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ جھوٹ، تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے مشکوک ہو رہے ہو، اور تمہارے جیسے ہینڈسم بندے کے پیچھے کوئی لڑکی آئے تو تمہیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ وہ تم پر فدا ہو گئی ہے۔ اس میں ذرا سی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی منٹوں میں تم پر عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اور بیزاری جیسے یکدم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ دیکھو، میں اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ تم مجھے بھی بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت جچتا ہے، مگر میرے بارے میں تم بے فکر رہو، مجھے تم میں سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مگر پرزور انداز میں بول رہی تھی، اور پھر ہنس پڑا۔ اصل میں سکندر، میرا ابھی زندگی میں بہت دور دور تک محبت اور شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہو گئی، اور جس سے مجھے محبت ہوگی وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی، اور مجھے دیکھ کر چونکہ تمہارے دل میں کوئی گھنٹیاں نہیں بجی، اس لیے مجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنس کر بولا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی آؤٹ اسپوکن لڑکی تھی۔ جس دن تم مجھے پہلی بار پریزیریا میں ملے تھے، مجھے بہت ہینڈسم لگے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس نے لفظ ہینڈسم بولنے کے ساتھ فوراً ہی حلفیہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ اسے اڑتے اپنے بالوں کے ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ خود بھی مسکرائے ہی تھی۔ اب میری بات کا کوئی اور مطلب مت نکالنا۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی میرا دل چاہا تھا کہ میں تمہارا چہرہ پینٹ کروں۔ میں تمہارا چہرہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں سکندر، تمہاری اجازت ہو تو۔ اس بار وہ قدر سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اگر مجھے اچھا لگے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہوں تو سیدھا اس شخص سے جا کر پوچھ لیتی ہوں، اور ابھی تک ہر کسی نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے مجھے خود کو پینٹ کرنے کی اجازت دی ہے، مگر تم جیسے مغرور بے نیاز بندے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تم نے خوش تو کیا ہونا ہے، الٹا مجھے صاف صاف انکار کر دینا ہے، تو اس لیے مجھ سے دوستی کی جا رہی تھی۔ میں بلا وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہارے دل میں کوئی گھنٹی بج رہی ہے۔ وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ اس قدر باتیں کس طرح کر رہا ہے، وہ خود حیران تھا۔ اب اسے لیزا کی کمپنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے پاس سے سیاحوں کا ایک گروپ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چرچ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش کس بات پر ہے؟ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ کیا سکندر شہریار کو خوش ہونے اور ہنسنے کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ اس کے اندر خود سے شدید ترین نفرت میں مبتلا شخص نے ایک دم ہی سوال کیا۔ لمحے بھر میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ چہرے پر نرمی اور دوستانہ تاثر کی جگہ سختی اور سنجیدگی آ گئی۔ اس نے لیزا سے نظریں ہٹا کر سامنے فاؤنٹین کی طرف نگاہ کی۔ وہ یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے اندر کی شکست اور ریخت سے انجان تھی۔ وہ اسی دوستانہ انداز میں اسے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھ کر کھانے پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھ کر کھانے میں اور مزہ آتا۔
میں واپس جانا چاہتا ہوں لیزا۔ وہ ایک دم ہی سیڑھی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ ابھی تو میں تمہیں… لیزا اسے حیرت سے دیکھتی کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام ہے، میں اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کہیں کچھ لمحے پہلے کا وہ ہنستا مسکراتا قہقہے لگاتا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی قطعیت بھرا انداز دیکھ کر لیزا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، وہ جیسے سکندر کے موڈ کو یوں اچانک تبدیلی کی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔